ویلکم بیک ناظرین. اور جہاں تک ابھی ہم بات کر رہے تھے سچ بولنے کی ہمت کی, تو آپ نے آج ہمیں بہت ساری کالز کرنی ہے. ہمیں کال کر کے آپ کو بتانا ہے کہ آپ میں سچ بولنے کی ہمت ہے. کبھی آپ کسی سے کبھی آپ نے کوئی جھوٹ بولا ہو, کوئی بات چھپائی ہو. یہاں چلے جھوٹ بولنا تو ایک الگ بات ہے, لوگ کبھی کبھی ڈر کے مارے کوئی ایسی بات جو ہوتی ہے بتانے کی وہ بھی نہیں بتا پاتے. تو اگر کوئی ایسی بات رہ گئی کسی کو بتانا تو یہ پلیٹ فارم ڈاکٹر معیز لانچ کا آپ کے پاس ہے. پلیز کال کریں. نہیں نام بتانا چاہتے تو نہ بتائیں, لیکن آج اپنے دل کی جو بھی آپ کی سچ جو آپ کسی سے شیئر کرنا چاہتے ہیں پلیز ہمیں کال کریں, ہمارے ساتھ شیئر کریں. اپنی آڈینس سے بھی پوچھیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ یہ سچ ایک ایسی چیز ہے جو فیکٹ ہے, ریالٹی ہے. انسان جھوٹ تو امیجنیشن بنتا ہے نا, تو انسان امیجنیشن کو اتنے آرام سے اور دھڑلے سے بول دیتا ہے, لیکن ایک فیکٹ کو بولتے ہوئے کیوں ڈرتا ہے؟ دیکھیں, ہم اگر اپنے موضوع کی طرف آئیں تو اس کا جواب اسی ہمارے موضوع میں ہے کہ سچ جو شخص بولتا ہے اس کو کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں دنیاوی حوالے سے. سچ بولنے والے کے دوست کم ہوں گے, جھوٹ بولنے والے کے دوست بہت زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے. سچ بولنے والے کو اپوزیشنز بڑی فیس کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. لوگ اس کو اپوز بہت کریں گے. ٹھیک ہے. جھوٹ بولنے والے کو لوگ اپوز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. سچ کو سچ ثابت کرنے میں وقت درکار ہوتا ہے, جبکہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے وقت درکار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس لیے انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح میرا کام ہو جائے, میری پرابلم سالو ہو جائے, میں اگر کسی مشکل میں ہوں تو وہ مسئلہ حل ہو جائے. اس کی وجہ سے آدمی جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اور سچ کو پیچھے کرتا ہے. دیٹ مینس کہ ایک ٹیمپرری فائدے کے لیے, ٹیمپرری آرام کے لیے آپ ایک ایسا کام کر لیتے ہو, اپنی امیجنیشن سے اس کو ڈیولپ کر لیتے ہو کہ جس سے آپ کو اس پیریڈ کے لیے آسانی ہو جائے. اور جب ایک دفعہ آپ سچ نہیں بولتے تو دوسری مرتبہ سچ بولنے کا ہمت یا حوصلہ کم ہوتا جاتا ہے. جتنی مرتبہ انسان سچ نہیں بولے گا اس میں کمزوری آتی جائے گی اور حوصلہ اور ہمت کم سے کم ہوتی جائے گی. اور اسی کے برخلاف برعکس اگر انسان سچ بولے گا پہلی مرتبہ تو دوسری مرتبہ سچ بولنے کا حوصلہ اور ہمت اس میں زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. چلیں ہم اب یہ تو ہم نے سچ کی بات کی اور سچ کی بولنے کی ہمت پہ بات کی, لیکن مجھے بات ہے ہماری جو ریلیجن, ہماری سوسائٹی پاکستان, یا ہم اپنی اس کی بات کریں جہاں پہ ہم اسلام پریکٹس کرتے ہیں, تو سچ ایک بنیادی چیزوں پہ آتا ہے کہ آپ کو سچ بولنا ہی بولنا ہے, ضروری ہے, مطلب اس کے علاوہ تو کوئی کام چلنا ہی نہیں ہے. اب ایک ایسی ٹیچنگ جو ہمارے اندر یعنی ہمارے رگوں میں بھری ہوئی ہے, ہمیں بچپن سے بتایا جاتا ہے, تو ایسا کون سا وقت پہلی دفعہ آتا ہے کہ ایک مسلمان بچہ یا ایک کسی بھی ریلیجن کا بچہ پہلی دفعہ جھوٹ بولتا ہے اور پھر اس کے علاوہ اس کے اندر وہ ہمت کم ہوتی جاتی ہے سچ بولنے کی, اور وہ سینہ اس کا چوڑا ہوتا جاتا ہے جھوٹ بولنے پہ؟ دیکھیں, سچ اور جھوٹ کی سب سے بڑی پہلی تو بات ہے بچے کو پہچان نہیں ہوتی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. پہچان نہیں ہوتی. پہلی دفعہ انسان کیسے بولتا ہے؟ پہلی پہچان کرواتے ہیں ماں باپ. اچھا ٹھیک ہے. پہلی پہچان انوائرمنٹ کرواتی ہے اس کی, ماں باپ یا جو بھی دیکھ گھر میں موجود ہو, بڑے ہو, بزرگ ہو, وہاں سے بچے کو پہچان ہوتی ہے کہ ایک بات سچ ہے یا ایک بات جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. اب پہلی دفعہ جب بچے کی سچویشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی وہ غلطی کر جاتا ہے یا کسی جگہ اس کا مفاد وابستہ ہے, چھوٹی میں چھوٹی ایج بھی کہہ لے, ایون بیفور دے گو ٹو اسکول, چھوٹی سے چھوٹی ایج میں اگر بچہ دیکھتا ہے کہ اگر میں ایک بات کہہ دیتا ہوں اس سے مجھے فائدہ نہیں ہوگا, اور اگر وہ بات میں کسی اور طریقے سے کہوں تو مجھے فائدہ ہو جائے گا, یا میری جان بچ جائے گی, یا مجھے پٹائی نہیں ہوگی, یا مجھے ڈانٹ نہیں پڑے گی, یا ماں باپ مجھ سے زیادہ محبت کریں گے, تو وہ جھوٹ کی طرف راغب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو دیٹ مینس یہ جو ایسا یہ بیہیویئر جو انسان پہلی ویسے تو سارے بیہیویئر انسان انوائرمنٹ سیکھتا ہے, لیکن ڈسپائٹ آف دا ٹیچنگ آف اسلام اینڈ ریلیجن, بولنے سے زیادہ بچہ دیکھنے سے سیکھتا ہے اپنے ماں باپ کو. ریلیجن جو ہے نا, ریلیجن کو سمجھنے ہوگا کہ ریلیجن از ناٹ ان ورڈس, اٹ از ان پریکٹس. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ سچ بولو اور خود نہیں سچ بولتا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ورڈز اور اس کی پریکٹس دونوں میں تضاد ہے. جب وہ تضاد بچہ دیکھتا ہے تو اس تضاد کی وجہ سے اس کی ذات میں تضاد پیدا ہوتا ہے. وہ جو آپ نے وہ چینی کھانے والی سٹوری سنائی تھی کہ بچہ گیا تھا تو اس شخص نے پہلے خود چینی کھانا چھوڑی. بالکل ہے, تو اس نے پہلے خود چینی کھانا چھوڑی, اس کے بعد اس نے بچے سے کہا. تو اب یہ تضاد جب تک ذات میں ہوگا. اچھا, بچے کے بارے میں ایک چیز بتا دوں کہ بچہ جو وہ باڈی لینگویج پڑھتا ہے. ٹھیک. ہم بڑے ہو کے تو باڈی لینگویج نہیں پڑھتے نا, بچہ باڈی لینگویج پڑھتا ہے.
آپ منہ سے کچھ نہ کہیں, وہ آپ کے چہرے کا تاثر, آپ کی باڈی لینگویج, آپ کی آنکھ, یہ تمام چیزیں پڑھ لیتا ہے انکانشیسلی, اور وہ وہاں سے وہ کچھ سیکھتا ہے جو آپ کے بولنے سے نہیں سیکھتا. وہ وہاں سے وہ کچھ سیکھتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, لیکن کالر سے پہلے وی ول بی ہیونگ ریکی آن دا ان کراچی, لاہور, اسلام آباد, 3 آف دا سٹیز. تو جو بھی کال کرے گا ہمیں 5 تاریخ سے پہلے, رائٹ, فرسٹ از ان کراچی, فورتھ از ان لاہور, ففتھ از ان اسلام آباد. تو جو بھی ہمیں کال کرے, تینوں سٹیز کے آپ ساتھ کال کر سکتے ہیں. اٹ وڈ بی اے گرینڈ ریکی, کیونکہ رمضان میں ہم ایک ہی کورس کرتے ہیں, دیٹ از ریکی. اس کے اندر اسلامک ریکی بھی انوالو ہوتا ہے. تو پلیز اسٹارٹ کالنگ, کیونکہ آپ میں سے کوئی بھی ایک لکی ونر ہو سکتا ہے کسی بھی سٹی میں سے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, عظمیٰ صاحبہ کراچی سے. السلام علیکم. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. کال ڈراپ ہو چکی ہے. چلیں کوئی نہیں, ہم آپ کی کال کا پھر ویٹ کرتے ہیں. اچھا جی, آپ آڈینس تھوڑا سوال, ہماری آڈینس کو ماشاءاللہ آج ہماری آپ لوگ بتائیے کہ سچ بولنے کی طاقت اور سچ کے بارے میں کچھ بتائیے. چلیں, آپ لوگ نے کبھی اس ڈر سے کہ کچھ پکڑا جائے گا, کچھ ہو جائے گا, جھوٹ بولا ہے, یہ طاقت کم ہوئی ہے, بڑھی ہے, کیا ہوا ہے؟ میں سچ بولنے کی طاقت کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ سچ ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کو بول کر ہم ہمیشہ امپرومنٹ ہو سکتی ہے ہماری. اور میں بچوں سے بھی یہی کہوں گی کہ ہمیشہ سچ بولیں. ٹھیک ہے. جب ہم سچ بولتے ہیں تو بیٹا دیکھو, ایک جھوٹ جب ہم بولتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ٹھیک. لیکن ایک سچ جب آپ بولیں گے تو آپ کو کوئی جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا, اور آپ کے والدین بھی آپ سے بہت زیادہ خوش ہوں گے. چلے, میں بیسکلی ابھی میں آپ سے پوچھا کہ پرسنل ایکسپیرینسز, کہ آپ لوگ بتائیے, آپ لوگ بھی لیجیے مائک, آپ لوگ بتائیے کوئی پرسنل ایکسپیرینس ایسا کہ جہاں میں یہ نہیں مانتی کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا. یہ تو امپاسبل ہے, میں بیٹھی ہوں یہاں پہ, میں نے بہت جھوٹ بولا ہے, تو میں یہ نہیں مانتی کبھی نہیں بولا ہوگا. لیکن ایسے کیا حالات تھے, یا ایسا کیا ذہنی وہ تھا, آپ کا مائنڈ سیٹ تھا کہ جس میں آپ نے آ کے جھوٹ بول دیا, ڈسپائٹ کہ آپ کو پتا تھا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے, یا سچ بولنا چاہیے؟ یعنی کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا ہو زندگی میں کہ جہاں سچ بولنے کے لیے ہمت نہیں تھی آپ کے پاس, کوئی ایسی چیز آئی ہو؟ جی دیکھیں, وین آئی واز جسٹ 6 اور 7 ایئرز اولڈ, تو ہمارے سمر ویکیشنس تھیں, اور ہماری خالہ کے بچے اور سارے ہم کزنس جمع تھے. ان دنوں ہم لوگ اسٹل ٹاؤن میں رہتے تھے, وہاں پہ کافی سارے ٹریز ہوتے تھے. تو ہم لوگوں نے شام میں دوپہر کے ٹائم ایک پروگرام بنایا, سارے کزنس نے مل کر کے ایسا کرتے ہیں آج جا کے سارے فروٹس توڑ کے کھائیں گے, اور گھر میں امیاں سب کی سو رہی ہیں, تو کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. ہم گئے, ہم نے باغ میں وہاں ٹریز آم توڑے, خوب مینگوز توڑے, جامنیں لگی تھیں وہ توڑیں, گیواز لگے تھے وہ توڑے, خوب توڑ کے کھائے بھی اور ساتھ لے کر بھی آ گئے. جب ہم لوگ ساتھ لے کر آئے, اتفاق سے میری خالہ اور میری مدر دونوں جاگ چکی تھیں. انہوں نے دیکھا, کہنے بیٹا آپ کہاں سے لے کر آئیں گے یہ؟ ہم نے کہا امی یہ کلی تو آپ نے بازار سے لا کے رکھے تھے, وہ ہم نکال کے کھا رہے ہیں. اچھا, یعنی یہاں آپ نے جھوٹ بولا ڈر سے؟ نہیں, ہم یہ نہیں کہیں, ہم یہ کہیں گے سچ بولنے کا حوصلہ نہیں تھا, سچ بولنے کی ہمت نہیں تھی. ہاں, لیکن کو ڈر تھا, کوئی ڈر تھا نا. لیکن پھر میری مدر اور میری خالہ نے یہ سمجھایا کہ بیٹا دیکھو کتنی غلط بات ہے. جب انہوں نے تھوڑا ہمیں پنش کیا, بس کان تھوڑے سے کھینچے, لیکن ویسا کچھ زیادہ پنش نہیں کی, تو پھر ہم نے بتایا کہ یہ ہم لوگ باہر گئے تھے اور وہاں اس طرح سے ہم نے کیا. پھر انہوں نے سمجھایا کہ بیٹا یہ بہت غلط بات ہے, ابھی آپ اس طرح کر آپ نے یہ حرکت کی ہے, اللہ ہی دیکھ رہے ہیں نا, ہم نے نہیں دیکھا, اللہ نے تو دیکھا ہے نا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, نثار صاحب کراچی سے. السلام علیکم. نثار احمد بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ کیسے, اللہ کا شکر ہے, ویلکم بیک, کافی دنوں کے بعد آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. اور رمضان کیسا جا رہا ہے؟ فرسٹ کلاس, زبردست, اللہ کا شکر ہے. ابھی تراویح پڑھ کے آ گئے. خیر, دعا کی بالکل سب کے لیے اللہ کا. جی. اور ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, ویلکم سر, کیا حال ہے سر؟ بس دیکھیں, میں کہیں اور جگہ تھا, یہ کہیں اور تھی, دنیا کی 2 الگ الگ سمتوں میں ہم گئے ہوئے تھے. اچھا, چلے ماشاء اللہ, چلو خیر سے آ گئے سر. بس آپ لوگ دعائیں. آپ کا پروگرام دیکھ کے کافی دنوں کے بعد بات ہونے کا شرف بس چلیے, اب تو رمضان میں آپ لوگوں سے رہے گی نا ملاقات. جی انشاءاللہ سر, انشاءاللہ, بالکل. بتائیے, سچ بولنے کی ہمت پہ کچھ بولنا چاہیں گے؟ میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سچ انسان بولتا ہے, لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ لوگوں کو, آگے والے کو پسند نہیں آتا. جیسے کہ کوئی سچی بات اس کے سامنے کہی جائے, اسپیشلی جیسے کوئی میرا باس ہے یا کوئی امیڈیٹ باس ہے, اس کو اگر ایسی کوئی بات سچی کہے تو وہ مائنڈ بھی کرتا ہے, لیکن وہ اس کو کیسے ہم فیس کریں گے. جی, ہم سچ کہیں.
ٹھیک ہے. اچھا مجھے بات بتائیں کہ آپ نے کس پریشر میں آ کے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے؟ مطلب اگر میں آپ سے پوچھوں, میں نہیں کہہ رہی آپ جھوٹ بولتے, بٹ ایسے ہی کہ ڈر سے کبھی بولا گیا ہے, یا کبھی آپ نے کسی مفاد کے لیے نہیں بولا کہ میں بولوں گا تو میری جاب چلی جائے گی, ایک ایسے سوال ہے, جنرل سوال ہے. نہیں, اس طرح کا کوئی مسئلہ آیا تو نہیں ہے, لیکن وہ مسلسل بندہ بس کر کے جاتا ہے, چپ کرتا ہوں, میرے سے جھوٹ نہیں بولتا لیکن خاموش ہو جاتا ہوں. آپ خاموش ہو جاتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اچھا جی, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جھوٹ نہیں بولتے, یہ بات بالکل سچ ہے, لیکن وہ سچ بھی نہیں بولتے. ہم اصل میں آج ایک چیز ہم نے ڈسکور کی کہ ایک وجہ سچ بولنے کی ہمت نہ ہونے کی ڈر یا خوف ہے. ایک تو ڈر و خوف ہو گیا, دوسرا مفاد یا لالچ ہو سکتی ہے. اچھا, کئی دفعہ ہم نے اپنے مختلف پروگرام میں بتایا کہ دنیا میں 2 ایموشن سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے, اور ان میں سے جو اسٹرانگ ہے وہ فیئر ہے. فیئر ہے, پلیجر اور فیئر. اب پلیجر بعض دفعہ فیئر سے کنیکٹڈ بھی ہو سکتا ہے, مگر فیئر بہت بڑا ایک ایموشن ہے جو ڈرائیو کرتا ہے. اور آپ دیکھیں فیئر پازیٹیو بھی ہے, کیونکہ فیئر کی وجہ سے لوگ کئی دفعہ غلط کام کرنے سے بچتے ہیں. ٹھیک, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں سمیرہ صاحبہ کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ کتنے دنوں بعد میں نے سنا ہے ورڈ عروج آپی. ہاں بتائیے. پتہ ہے ہمارے یہاں پہ آپ کا چینل نہیں آ رہا یار. سو سوری. لائیو اسٹریم پہ دیکھو نا ہیل ٹی وی کی, health-tv.tv, وہ بھی آج کل میں نے کتنی بار ٹرائی کیا لیکن وہ آن ہی نہیں ہو رہا. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. میں تو صبح آئی ہوں تو مجھے کچھ پتا نہیں ہے. چلے میں کچھ اس بارے میں پوچھتی ہوں, ابھی کنٹرول روم میں پوچھتی ہوں. آپ مجھے بتائیں کیسی ہیں آپ, اور رمضان مبارک آپ کو بہت بہت. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. سر کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جی, بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا رمضان میں. سر آج ہی ابھی نماز پڑھ کے آپ کے لیے دعا کی تھی, بتا ہے. کیوں, مجھے بھول گئی؟ نہیں, آپ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ جا چکی ہیں اپنی شاپنگ کرنے کے لیے دبئی. اچھا, نہیں یار, تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں آپ کب آئیں گی کیا. اچھا ٹھیک ہے, چلو بتاؤ سچ. اچھا چلو بتاؤ, سچ میں تمہیں بتاؤ, میں شاپنگ کرنے نہیں گئی تھی, تم مجھے اتنا بتاؤ کہ سچ بولنے کی ہمت پہ کچھ بتاؤ. میں جب بھی سچ بولتی ہوں, اچھا میں اپنے خاندان میں ایک واحد بچی ہوں جو ہمیشہ اسٹریٹ فارورڈ بات کرتی ہوں. اس وجہ سے جو ہے نا میرے خاندان والے اکثر مجھ سے بہت ڈرتے ہیں, پتہ نہیں کیوں. اچھا, بہت ڈرتے ہیں. اور ان کو لگتا ہے کہ میں کچھ بھی بول دوں گی, لیکن میں کچھ بھی نہیں, میں بات سوچ سمجھ کے ہی کرتی ہوں, اور جو فیکٹ بات ہوتی ہے وہ میں سامنے کر دیتی ہوں, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ڈر نہیں لگتا, کیونکہ مجھے صرف اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے. اور اکثر مجھے پیرنٹس سے ڈانٹ بھی پیٹی ہے کہ اتنا زیادہ نہیں بولا کرو, لیکن ہم نے ہمیشہ سے یہی سنا ہے کہ سچ بولو. اور ایک دفعہ یاد ہے ہم سر نے ہمیں کمٹمنٹ کروایا تھا جب ایک ٹاپک چل رہا تھا, جی اسپیک دی ٹروتھ, کچھ تھا. جی آپ سے کمٹمنٹ کرایا تھا. ہاں, اس وقت میں نے کمٹمنٹ کیا تھا, تو مجھے اور پاور مل گیا. اب جب بھی کچھ ہوتا تھا میں یہی کہتی ہوں سر سے میں نے کمٹمنٹ کیا, میں کیسے توڑوں. چلیں, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا, تھینک یو سو مچ آپ کا پارٹیسپیٹ کرنے کا. ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, آپ کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر موئز لاؤنج. اور میں کہیں نہیں گئی تھی, سچ میں شاپنگ کرنے نہیں گئی تھی. میں پوچھتی ہوں لائیو اسٹریم کا کیا ہے, آپ دیکھتے رہیے, کہیں مت جائیے گا.